بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کے مشقی سوالات۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور ختم النبیین ہونے کا جو عقیدہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ جیم، عقیدہ ختم نبوت کا منکر خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آیت شامل ہے۔ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 40 ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے نبوت و رسالت کی عمارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ آخری اینٹ کی حیثیت سے ہیں، صحیح بخاری 35 نمبر حدیث کے مطابق۔ مختصر جواب لکھیں۔ الف، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی اور 4 رسول شریعت کے ساتھ بھیجے۔ اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا اور اس سلسلے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اور قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی والی کتاب کے طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بے خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں؟ خاتم النبیین سے مراد نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیم، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ایک آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں جو اب قرآن پاک میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ دال، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی ایک حدیث لکھیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سنن ترمذی کی حدیث 2219 نمبر۔ ترجمہ: میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ یہ گزشتہ تمام شریعتوں کے منسوخ ہونے کی 2 بڑی وجوہات لکھیں۔ گزشتہ شریعتوں کی آسمانی کتب جن میں تورات، انجیل اور زبور شامل ہیں میں سے کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اور دوسری وجہ، پہلی شریعتوں کو اس لیے بھی منسوخ کر لیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب و شریعت آخری، تکمیلی اور جامع یعنی کہ مکمل شریعت ہے۔ پہلی آسمانی کتب کو ماننا ضروری ہے، البتہ ان پر عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ تفصیلی جواب دیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس رشد و ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب آیت 40۔ ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کا جزوی یا کلی طور پر انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سنن ترمذی کی حدیث 2219 نمبر ہے۔ ترجمہ ہے: میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ بے، عقیدہ ختم نبوت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین خصوصیت ہے، وضاحت کریں۔ جواب: عقیدہ ختم نبوت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب نہ کوئی کتاب نازل ہوگی اور نہ کوئی نبی شریعت لے کے آئے گا۔ شریعت محمدی نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری، تکمیلی اور جامع شریعت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے کا اہم ترین تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور شریعت کو دائمی اور ابدی ماننا ہے، اور ان کی موجودگی میں پہلے آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، البتہ ان پر عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد راستہ قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع ہے، لہٰذا نجات اور کامیابی کے حصول کے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ سرگرمی میں الف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام نے کیا کردار ادا کیا؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مل کر اس کے خلاف جہاد کیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور کذاب ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا امت پر فرض ہے۔ جنگ یمامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی جانے والی ایک مشہور جنگ تھی۔ یہ کس مقصد اور کن لوگوں کے خلاف لڑی گئی اور اس میں کتنے حفاظ کرام اور صحابہ شہید ہوئے؟ سن 11 ہجری میں جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو خلافت کی ذمہ داریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیں، اور اس ارتداد سمیت بہت سے فتنے سر اٹھا رہے تھے، جن میں سے ایک فتنہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا۔ بالآخر یہ لشکر مسیلمہ کذاب کو شکست دے کر اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب کو ہلاک کر کے لوٹا۔ اس لڑائی کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 600 یا 500 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور اس میں 70 صحابہ حفاظ کرام تھے۔ اسی واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو باقاعدہ جمع کرنے کا حکم دیا۔